عطا فرماتا ہے، یعنی جو اہم ہوتا ہے سب کے ثواب کا وہ مجمع ہوا کرتا ہے، یعنی ایک اہم میں جس سے وہ اہم ہے سارے ثوابات اس میں سمٹے ہوئے ہوا کرتے ہیں۔ تو میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اسی طرح یہ تمام سنتوں میں، تمام نفلوں میں نکاح اہم کا مطلب یہ ہے کہ سارے سنن کا فائدہ اور ثواب اللہ نے اس میں سنت پر عمل کرنے والے کو عطا فرماتا ہے، بلکہ مزید نعمتیں عطا فرماتا ہے۔ حدیث شریف سماعت فرمائے، سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی 3 لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ 3 لوگ کی مدد کرنا اللہ نے اپنے ذمے میں رکھ لیا ہے کہ یہ 3 لوگ جب جب پھسلیں گے ہم مدد کریں گے، جب جب بھٹکیں گے ہم مدد کریں گے، جب جب غربت کے دہلیز پہ قدم رکھیں گے تو ہم اس دہلیز سے اس کا قدم ہٹائیں گے اور امیری کے دہلیز پر اس کا قدم رکھیں گے۔ 3 لوگ کی ہم ہمیں مدد کریں گے۔ ان 3 لوگوں میں اللہ اپنے ذمے لیا ہے، کہا باپ آپ کو ذمہ نہیں لینا ہے، اور رشتہ دار گھر کے گارجین کہا کہ آپ فری ہیں، بلکہ 3 کی ذمہ داری ہم لیتے ہیں کہ ہم اس کی حمایت کرتے رہیں گے، مدد میری جاری رہے گی۔ وہ 3 میں سے ایک کون ہے؟ نکاح شادی کرنے والا جو سنت انداز میں شادی کرے۔ الناکح الذی یرید العفاف، آقا ارشاد فرماتے ہیں جو عفت کے ارادے سے، گناہوں سے بچنے کے ارادے سے، گناہوں سے اپنے آپ کی حفاظت کے ارادے سے، یرید العفاف، یرید کے معنی ارادے، عفاف معنی گناہوں سے بچنا، گناہ کے بچنے کے ارادے سے جو آدمی نکاح کیا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اب نکاح اس ارادے سے کیا، اب وہاں سے جب بھی غربت آئے گی، جب بھی دکانداری میں خلل آئے گی، جب بھی کاروبار میں پریشانی آئے گی، جب بھی مالی حیثیت ٹوٹنے لگے گی، اللہ تبارک و تعالی غیب سے اس کی مدد کرتا رہے گا۔ پروردگار اگر بے روزگار ہے روزگار عطا فرمائے گا، روزگار ہے روزگار میں خیر و برکت عطا فرمائے گا، اگر وہ طلب عہدہ کا طلبگار ہے تو اللہ مناسب عہدہ عطا فرمائے گا، عہدے میں منصب میں ترقی عطا فرمائے گا۔ ثلاثۃ حق علی اللہ عونہم، سرکار فرماتے ہیں 3 لوگوں کی مدد کرنا اللہ نے اپنے ذمے لے لیا ہے۔ باپ کو پریشان، گارجن کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس نیک عمل کی برکت سے، اس نکاح جیسی نیک عمل کی برکت سے اور نیک سوچ کی برکت سے۔ عبادت میں بھی تو سوچ ہوتا ہے، نماز پڑھتے ہیں کہ لوگ نمازی کہے، شہید ہوتے ہیں کہ لوگ بہادر کہے، عالم ہوتے ہیں کہ لوگ عالم صاحب کہے، تو یہ سوچ میں بھی تو فرق ہوتا ہے۔ لہذا سوچ یہ ہو کہ اللہ ہم اس لیے شادی کر رہے ہیں کہ بڑے بڑے گناہوں سے جو شادی نہ کرنے کی بنیاد پر گناہ ہوتا ہے، اس طرح کے گناہوں سے بچے، اس لیے ہم شادی کر رہے ہیں۔ تو ایسے نظریے سے شادی کرنے والے کی اللہ تبارک و تعالی غیب سے مالی امداد عطا فرماتا ہے کہ وہ اپنے اخراجات کو خود بھی پوری کر لے اور اپنے آنے والی بیوی کے اخراجات، آنے والے بال بچوں کے اخراجات کو بھی پوری کر سکے۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، تو پیارے آقا میٹھے مصطفیٰ روئی فدا صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں نکاح میں برکت عطا فرمایا ہے کہ نکاح اگر اس سوچ سے ہو تو یہ رحمت ہے کہ اللہ ہماری مدد کرتا ہے، اور اللہ کی مدد کیا ہے؟ رحمت ہے۔ اللہ کی مدد یہ کیا ہے؟ فضل ہے، کرم ہے۔ تو میرے دوستو، اللہ باران رحمت، باران کرم فرماتا ہے صحیح سوچ اور صحیح نظریے سے شادی کرنے کی بنیاد پر، بشرطے کہ نکاح آپ کا مقبول ہو۔ مقبول کب ہے؟ جبکہ مسنون ہو، یعنی واہیات خرافات
سے بچ کے نکاح شرعی انداز میں ہو، نیت یہ ہو، سارا اجزاء صحیح ہو، تو اللہ تبارک و تعالی آپ کو زندگی بھر غیبی تعاون فرمائے گا، اور آخرت میں آپ کا حال یہ ہوگا، حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تعالی نکاح کی وجہ سے آدھا ایمان مکمل فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ یہاں بھی آپ کامیاب اور وہاں بھی آپ کی جیت ہو رہی ہے کہ سب سرکار فرماتے ہیں، اسی کتاب النکاح مشکات وغیرہ میں یہ حدیث شریف ہے کہ آدھا نکاح سے ایمان مکمل ہو گیا۔ اب سرکار نے فرمایا کہ آدھا جو ایمان مکمل ہونا بچ رہا، تو اب آدھا مکمل کر کے پورے ایمان والا بننا چاہتے ہو تو آدھا اور جو پورا کرنا ہوگا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ماں باپ کی خدمت، یعنی سارے احکام کو کرو گے تو احکام سارے کرنے کی وجہ سے اب جو آدھا ایمان مکمل ہونا رہ گیا ہے، وہ سارے احکام کی پابندی سے وہ آدھا ایمان بھی مکمل ہو کے تم مکمل ایمان والے بن جاؤ گے۔ سبحان اللہ۔ تو کیا سمجھ میں آیا؟ قرآن پڑھے، نماز پڑھے، حج کریں، روزہ رکھیں، سب کچھ کریں، خدمت، تو آدھا، اور شادی کیا، نکاح کیا، سنی شادی کیا، اسلامی شادی کیا، صحیح نیت سے شادی کیا، تو ایک سے آدھا، ایک کام میں آدھا، اور یہ سب کام میں آدھا، تو یہ بھاری ہوا کہ نہیں؟ میرے دوستو، یہ بھاری ہوا کہ نہیں؟ سب کام، ارے سب کام میں تو فرض بھی ہے، سب کام میں تو واجب بھی ہے، سب کام میں تو سنت بھی ہے، سب کام میں تو سب کچھ ہے، لیکن یہ نکاح وہ ہے کہ سب سے آدھا اور سنگل نفل سے آدھا۔ یہ کیسا لاجواب نفل ہے، کتنا بے مثال نبی ہے کہ ثواب میں یہ فرض سے بھی سارے فرض کو ایک جگہ کیا جائے، سارے واجب کو ایک جگہ کیا جائے، اور سارے سنت اور نفل کو ایک جگہ کیا جائے، تو آدھا مکمل ہوا، اور اکیلے ایک نکاح کیا تو آدھا مکمل ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ کتنا اہم